اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رحمت بری حکایات۔ آج کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے آج ایک بڑی ہی پیاری اور دل ربا شخصیت کا ذکر خیر کریں گے جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، اور وہ پیاری اور دل ربا شخصیت ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ان کا ذکر خیر کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی ہی پیاری اور بہترین فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً ضرور اپنی زبان پر درود و سلام جاری رکھیے۔ یہ ایک ایسا ورد ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کہ قیامت کی حساب کتاب، اس کی دہشتوں اور اس کی وحشتوں سے نجات حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ڈے آف ججمنٹ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن اللہ پاک ایسا قہر فرمائے گا، ایسا غضب فرمائے گا جو اس سے پہلے کبھی نہ فرمایا ہوگا، نہ آئندہ کبھی ایسا فرمائے گا۔ قیامت کا دن یہ 50,000 سال کے برابر زمین تانبے کی ہوگی، دہک رہی ہوگی، سورج سوا میل پر ہوگا۔ اس حالات کو یقین جانیں کہ ان حالات کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ مچھر کا ڈنگ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، چونٹی کا کاٹنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ایون کہ اگر خود کی انگلی آنکھ میں اگر چلی جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ہم درد سے تڑپنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً فکر آخرت دل میں پیدا کیجئے اور خوب خوب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کی برکت سے عشق رسول میں اضافہ ہوگا، اور جب بندہ ایک سچا پکا عاشق رسول بنتا ہے نا تو نہ اس کی نماز چھوٹتی ہے، نہ اس کا روزہ چھوٹتا ہے، نہ اس کے دیگر فرائض چھوٹتے ہیں، نہ واجبات چھوٹتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آج ہم جس شخصیت کا ذکر خیر کر رہے ہیں وہ بڑی ہی پیاری شخصیت ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے سب سے پہلے ان کے شارٹ انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب تقی و سید، جبکہ عرف سبط الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سبط اکبر ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول بھی کہتے ہیں، یعنی پیارے آقا کا پھول بھی کہتے ہیں۔ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان المبارک 3 سنہ ہجری کی شب میں مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال جدا کیے، اور حکم دیا گیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امام الانبیاء سید الاسقیاء مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ جی ہاں، آپ کا حسن نام کیسے رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، آئیے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ اس کا مکمل واقعہ کچھ یوں ہے
کہ حضرت سیدتنا اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا مژدہ پہنچایا، یہ خوشخبری سنائی کہ حضور آپ کی شہزادی کے گھر لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، یعنی آپ کا نواسہ تشریف لایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اسما میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر ارشاد فرمائی، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس فرزند ارجمند کا کیا نام رکھا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری کیا مجال کہ بغیر آپ کی اجازت کے میں اپنے بیٹے کا نام رکھنے میں آپ سے پہلے سبقت کرتا، لیکن اب جو آپ دریافت فرما رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھوں، باقی حضور آپ مختار ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے نواسے کا نام حسن رکھا، جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام رکھنے کے لیے انتظار فرمایا۔ جی ہاں، ابھی نام نہیں رکھا گیا، انتظار فرما رہے ہیں پیارے آقا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے، یعنی وہ نزدیکی حاصل ہے جو حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو درگاہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں حاصل تھا، یعنی یہ قرب حاصل ہے۔ یہاں یہ مثال حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کی۔ مناسب ہے کہ اس فرزند سعادت مند کا نام فرزند ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام دریافت فرمایا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ حضور شبر ان کا نام ہے، یعنی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند کا جو نام تھا یہ شبر۔ تو اب اسی نام پر رکھنے کے حوالے سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ بھی ان کے نام پر مولا علی کے اس شہزادے کا نام رکھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، لغت عرب میں اس کے کیا معنی ہیں، یعنی شبر کے لغت عرب میں کیا معنی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ حضور لغت عرب میں شبر کے معنی حسن ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں یونیک نام چاہیے، تو ٹھیک ہے، یونیک نام بھی اگر چاہیے تو کئی نام بزرگان دین کے ایسے ہیں کہ جو آج شاید ہماری سوسائٹی میں نہیں جو ہے نا وہ رکھے جاتے یا نہیں بولے جاتے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں بولے جاتے یا نہیں رکھے جاتے تو کوئی معاذ اللہ عیب والے نام ہیں، بلکہ لوگوں کی علمی کمی کے اعتبار سے وہ نام ان تک پہنچ نہیں پائے، یا تو وہ نام کو وہ جانتے نہیں ہیں، ان کا اتنا مطالعہ نہیں ہے، صحابہ کرام کے نام وہ نہیں جانتے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک ہماری کمزوری ہے نا۔ ایک ایگزامپل کے طور پر میں اگر آپ کو عرض کروں نا، تو آپ نا ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر اس کو پریکٹیکل کر کے آپ دیکھ لیں، ابھی جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکے تو اس کے بعد آپ کر کے دیکھ لیجئے گا پریکٹیکل، کہ اپنے گھر کے بچوں کو یا اپنے گھر کے افراد کو جمع کر لیں، خود بھی بیٹھ جائیں نا، ایک نوٹ بک لے کر بیٹھ جائیں، ہر ایک فرد کے پاس جو ہے نا ایک نوٹ بک ہو اور ہاتھ میں پین ہو، اور پھر سب سے پہلا اناؤنسمنٹ جو ہے نا یہ کیا جائے کہ چلیں آپ کو جتنے انبیاء کے نام یاد ہیں وہ تمام نبیوں کے نام لکھیے گا۔ آپ بھی لکھ کر دیکھیں کتنے انبیاء کرام کے نام آپ کو یاد ہیں اور کتنے لکھ پائیں گے۔ اس کے بعد پھر جیسے یہ لکھنا مکمل ہو جائے تو دوسرا اناؤنسمنٹ کر دیں کہ چلیں اب صحابہ کرام کے نام لکھیں، تو صحابہ کرام کے نام لکھنے کے بعد پھر تیسرا اناؤنسمنٹ کریں کہ اہل بیت اطہار میں سے جو ہے نا ان بزرگوں کے نام لکھیں، چوتھا اناؤنسمنٹ کریں کہ اللہ پاک کے اولیاء کاملین کے نام لکھیں۔ تو اب آپ کو نا یہ رزلٹ مل جائے گا
کتنے نام لکھے، آپ نے خود نے کتنے لکھے، آپ کے گھر کے بچوں نے کتنے لکھے، دیگر جو ہے نا آپ کے گھر کے افراد جو ہیں انہوں نے کتنے لکھے ہیں۔ اب دوبارہ پھر یہ اناؤنسمنٹ ہونا کہ فلمی ایکٹرز کے نام لکھے جائیں تو دیکھیں کہ کتنے نام لکھے جاتے ہیں، سنگرز کے، ڈانسرز کے، یا اسپورٹس مین کے، کرکٹرز کے، فٹ بالرز کے، ہاکی پلیئرز کے۔ اگر ان کے نام اگر لکھے جائیں نا تو شاید ہماری نوٹ بک ایک سائیڈ میں فل ہو جائے گی، اور ایک سائیڈ جہاں ہم نے بزرگوں کے نام لکھے نا 4 4 6 6 نام لکھ کر کے شاید پھر ہم جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی اس سے زیادہ تو ہمیں نہیں آتے۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھیا ہم کو جو ہے نا وہ یونیک نام چاہیے، تو یونیک نام کے لیے جو ہے نا ہم پھر جاتے ہیں ان سیلیبریٹیز کی طرف کہ جو دنیاوی اعتبار سے ہیں، کہ جن کا یوں سمجھے کہ دنیا میں ٹھیک ہے ایک نام نمود والی عزت ان کو ملی ہوئی ہے، شہرت ملی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائی، انبیاء کرام کی ذات ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، دیگر بزرگان دین ہیں، تو ان کے نام ہم کتنے جانتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے ہیں کہ جن کے نام شاید آج تک ہماری کانوں نے سنے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو بڑے پیارے پیارے اور اچھے معنوں والے نام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ملیں گے۔ لڑکیوں کے لیے صحابیات کے نام ملیں گے، مزید اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو ازواج ہیں ان کے نام ہیں، خود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام ہیں۔ تو یہ تمام ناموں کا آپ مطالعہ کریں، ان کی معلومات حاصل کریں، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، دیگر بزرگان دین، صحابیات، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، ان کے نام اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں ایک پیاری کتاب کا نام آپ کو بتا رہا ہوں، مکتبۃ المدینہ انڈیا۔ اس کی ویب سائٹ کو آپ وزٹ کیجئے، یا مکتبۃ المدینہ انڈیا کے جہاں اسٹالز ہیں، دکانیں ہیں، وہاں جا کر آپ یہ کتاب حاصل کیجئے، نام رکھنے کے احکام۔ جی ہاں، اس کتاب کا نام ہے نام رکھنے کے احکام۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑے یونیک نام اور اچھے نام، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اچھے معنوں والے نام آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جب آپ اپنے بچوں کے یہ نام رکھیں گے تو نام کا یقیناً ایک اثر ہوتا ہے۔ ہم یونیک نام کی چکر میں نا ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، یا معنی اگر ہوتا بھی ہے تو کوئی غلط معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے نا، ماں باپ ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے جو سب سے بہترین اور پیارا جو تحفہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اولاد کا نام۔ جی ہاں، اور یہ نام وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی اپنے سینے سے لگائے رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کو اسی نام سے اٹھایا جائے گا۔ تو یقین جانیں کہ آپ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں اور پھر اس کی برکتیں حاصل کریں۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیقہ بھی فرمایا۔ جی ہاں، اب عقیقہ کیا ہے اور کب اس کو کرنا چاہیے، تو آئیے اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے عقیقے کے بارے میں سوال جواب فتویٰ رضویہ کے حوالے سے اس رسالے میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ عقیقہ ولادت کے 7ویں روز سنت ہے اور یہی افضل ہے، ورنہ 14ویں دن یا 21ویں دن۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عقیقے کے لیے 7واں دن بہتر ہے، اور اگر 7ویں دن نہ کر سکیں تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ بعض نے یہ کہا کہ 7ویں یا 14ویں یا 21ویں دن، یعنی 7ویں دن کا لحاظ رکھا جائے، یہ بہتر ہے، اور یاد نہ رہے تو یہ کرے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہو اس دن کو یاد رکھیں، اور اس سے ایک دن پہلے والا دن جب آئے تو وہ 7واں دن ہوگا۔ فار ایگزامپل، کوئی بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو اس کا 7واں دن جمعرات آئے گا، کوئی جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو اس کا 7واں دن بدھ کو آئے گا، کوئی منگل کو پیدا ہوا ہے تو اس کا 7واں دن پیر شریف کو آئے گا۔ تو یوں یہ جو 7 ڈیز کا ایک سرکل ہے، اس کے مطابق
اپنے بچے کی ولادت کا دن یاد رکھیں، اور جو دن پیدا ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے اگر اس کو کر لیا جائے تو یہ 7واں دن کہلائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی عقیقے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مزید کچھ اور معلومات انشاءاللہ عز و جل حاصل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ان دونوں شہزادوں، اپنے ان دونوں نواسوں کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائی، آئیے پیارے آقا کی یہ پیاری پیاری احادیث بھی سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ دونوں کی سواری کیسی شاندار ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سوار بھی تو کیسے لاجواب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ اللہ کریم ان دونوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ان سے اور تمام اہل بیت سے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سچی پکی عقیدت اور محبت کرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن کے لیے میری ہیبت وہ سیادت، اور حسین کے لیے میری جرات وہ سخاوت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے مولا علی کے فرمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن بن علی کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہ دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہیں کہ اگر ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو گویا ایسا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکمل جسم مبارک کے مشابہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق یوں ہی نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ دونوں شہزادے آپ کے پاس آتے تو کبھی انہیں چوما کرتے، جی ہاں کبھی انہیں سونگا کرتے، اور بچوں سے یعنی کہ اپنے نواسوں سے اس قدر محبت اور الفت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ یہ اپنی مثال آپ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی چھوٹے بچوں پر شفقت کریں، محبت کریں، اور انہیں اچھی تعلیم دیں، انہیں اچھی تربیت سے مزین کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ یہ رحمت بھری حکایتیں سنتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس ایک شخص کی آواز سنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی گھر تشریف لے گئے اور 10,000 درہم اس کے پاس بھجوا دیے۔ اللہ پاک نے آپ کو ایسا سخی بنایا تھا، کسی نے کہا ہے نا کہ خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، تو اللہ پاک نے ان کا گھرانہ ہی ایسا بنایا، یہ بڑے سخی اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیا کرتے۔
آئیے اسی سے ملتی جلتی ایک اور حکایت سنتے ہیں کہ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور تنگدستی کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی امام حسن نے اسے 1,00,000 درہم عنایت فرما دی ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 10,000 درہم دے دینا، 15,000 درہم دے دینا، 1,00,000 درہم دے دینا۔ یقیناً درہم کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا، اور پھر 1,00,000 چاندی کے سکے دینا۔ آج اگر ہمیں 1,00,000 روپیے ہی اگر کسی کو دینا ہے نا تو ہم شاید بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں، یا پھر ہمارا دل نہیں کرتا۔ کئی تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اوپر لاکھوں روپے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتے۔ دنیا کی دولت سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت نہیں کر پاتے۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، تو پھر دنیا کی محبت کیسے؟ یقیناً یہ دنیا کی محبت سے کوسوں دور تھے۔ اللہ کریم ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے ایک اور بڑی پیاری روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور بڑی پیاری حکایت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگدستی، فقر و فاقہ کا حال بیان کیا، تو آپ نے اپنے عامل کو بلایا اور فرمایا کہ 50,000 اشرفیاں ان کو دے دیجئے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص سے 50,000 اشرفیاں اٹھائی نہیں گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سکے ہیں اور 50,000 تو ایک وزن ہوگا اس کا، تو فرماتے ہیں کہ 50,000 اشرفیاں جب اسے دی گئی تو وہ اٹھا نہیں پا رہا تھا، تو اٹھائی نہ گئی تو اس نے 2 مزدور بلائے کہ ان اشرفیوں کو اٹھایا جائے۔ تو وہ شخص جب 2 مزدور لایا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مزدوروں کی اجرت بھی اپنے پاس سے عطا فرما دی۔ تو غلاموں نے عرض کی کہ حضور اب تو ہمارے پاس ایک بھی اشرفی باقی نہیں بچی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں اجر بھی ملے گا اور زیادہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے مشہور زمانہ کلام جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ پیارا پیارا سلام ہے، اس میں ایک شعر تحریر فرماتے ہیں: حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ مکہ مدینے کے تاجدار اور صحابہ و اہل بیت کے سچے عاشق امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مشہور عالم سلام رضا کے اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ سخیوں کے سردار ہیں۔ جی ہاں، وہ سخیوں کے سردار ہیں اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت والے کندھے کے سوار ہیں، اور ان پر لاکھوں سلام ہوں۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم بھی اپنے آپ کو سخاوت کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ہمیں دنیا کے اندر دولت سے سرفراز کیا ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر میں ایک فرمان آپ کو سناؤں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اصل جو مال ہے نا وہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، اور پھر راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا، اور جو مال باقی ہے تو پھر اس کے مرنے کے بعد تو پھر اس کے وارث جو ہوں گے، اس کی جو اولادیں ہوں گی وہ اس کے اوپر قابض ہو جائیں گی اور وہ اس کے اوپر تصرف کرنے لگیں گی۔ اور انسان کا اصل جو مال ہے وہی ہے جو وہ کھا کر ختم کر دیتا ہے، پہن کر بوسیدہ کر دیتا ہے اور راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور پہلو کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی کیفیت کیا تھی، اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی اولاد کی کس طرح سے پرورش کی، یعنی ان کی تربیت کی اور کیسے کیسے علوم انہیں سکھائے۔ آئیے اس کی ایک جھلک سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سوالات پوچھے۔ آئیے ان حضرات کی علم و حکمت سے بھرپور گفتگو سے چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ چنانچہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے صاحبزادے سے استفسار فرمایا، سوال فرمایا کہ میرے بیٹے بتاؤ راست روی یعنی سچائی و دیانت داری کیا ہے؟ تو امام حسن نے عرض کی راست روی یعنی سچائی و دیانت داری یہ ہے کہ بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرنے کا نام ہے۔ پھر سوال کیا گیا عزت و بلندی مرتبہ کس چیز میں ہے؟ تو عرض کی کہ رشتہ داروں اور قبیلہ والوں کے ساتھ بھلائی و تعاون کرنے میں۔ پھر انہوں نے استفسار کیا کہ شفقت و مہربانی کس میں ہے؟ تو عرض کی کہ قناعت اختیار کرنے اور کسی کو حقیر و ذلیل نہ جاننے میں۔ پھر مولا علی نے استفسار کیا، سوال کیا ملامت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ خود کو محفوظ رکھنا اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا۔ اگلا سوال کیا گیا کہ بتاؤ سخاوت کیا ہے؟ تو حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرنا۔ ایسا نہیں کہ بندہ خوش ہے تبھی جو ہے نا وہ صدقہ و خیرات کرے تو سخی، بلکہ آپ فرماتے کہ دونوں حالتوں میں راہ خدا میں خرچ کرے۔ پھر اگلا سوال کیا کہ بتاؤ بزدلی کیا ہے؟ تو عرض کی دوست پر جرت مندی، یعنی کہ دوست کو، اب ایک ماحول ہے نا ہمارا کہ دوست کے ساتھ بیچارہ کوئی غریب ہوتا ہے نا فرینڈ سرکل کے اندر، اس کا مذاق اڑانا، اس کو ٹارگٹ بنانا، سب مل کر کے اس کو ستاتے ہیں، اس کی چیزیں چھپا لیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے کہ دوست پر جرت مندی کا مظاہرہ، یعنی کہ اس کے سامنے بڑی بہادری دکھا رہے ہو اپنے دوست کے سامنے، لیکن آپ فرماتے کہ دشمن سے بھاگ جانا، یہ جو ہے نا بزدلی ہے۔ پھر سوال کیا مولا علی نے کہ بتاؤ حلم یعنی بردباری کیا ہے؟ تو امام حسن نے عرض کی کہ غصہ پی جانا اور نفس پر قابو رکھنا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ بتاؤ فقر کیا ہے؟ تو امام حسن نے عرض کی نفس کا ہر چیز کے معاملے میں حریص ہونا۔ اگلا سوال کیا گیا ذلت کس چیز میں ہے؟ تو عرض کی کہ سچائی کا سامنا کرتے وقت گھبرا جانے میں۔ جی ہاں، تو سچائی کا سامنا کرنے میں کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ پھر اگلا سوال کیا کہ بتاؤ بزرگی کیا ہے؟ تو عرض کی کہ حضور نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا اور قصوروار کو معاف کر دینا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بتاؤ محرومی کیا ہے؟ تو عرض کی کہ حصہ ملنے پر انکار کر دینا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ کتنے پیارے پیارے سوال اور علمی اعتبار سے بھرپور سوال ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہی پیارے اور ایک ایک جملے کے اندر علم کا سمندر رکھنے والے یہ جوابات ہیں۔ اب یہاں پر ایک جو چیز بتائی گئی نا کہ بزرگی کیا ہے، بڑاپن جسے کہتے ہیں نا کہ بزرگی کیا ہے، تو اب اس پر غور کریں کہ نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا۔ اب بتائیں ہمارے اندر کہاں اتنی ہمت کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی اگر کوئی میرا نقصان کرے تو میں بھی اس کا نقصان کروں گا، اگر کسی نے مجھے گالی دی میں بھی اسے گالی دوں، کسی نے مجھے مارا تو میں بھی اسے مار کھلاؤں، کسی نے جو ہے نا میرے ساتھ کوئی نقصان والا کام کیا تو میں بھی نقصان والا کام کروں۔ ہاں ایون کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے یہاں جو ہے نا ہم نے ایسا شاید معاشرہ کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نا کسی کو کچھ ایکسٹرا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایون کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں یا دوست احباب ہیں، اگر کوئی فنکشن کی دعوت بھی دینی ہے نا تو ہم ایسے لوگوں کو دعوت پتہ ہے کیسے دیتے ہیں؟ ایک جنرلی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی پوری فیملی کی دعوت دیتا ہے تو ہم بھی پوری فیملی کو بلائیں گے، اور اگر کوئی ہمارے گھر سے نا ایک دو فرد کی اگر دعوت دیتا ہے اور اگر کوئی کہہ دے کہ یار ان کو بھی تو پوری فیملی کو جو ہے نا وہ انوائٹ کر دیا جائے، تو شاید گھر کے کسی کونے سے کسی فرد سے جو ہے نا وہ آواز آتی کہ بھائی ان کے فنکشن میں تو انہوں نے دو کو ہی بلایا تھا، ہم کیوں ان کی پوری فیملی کو بلائیں گے؟ سامنے والے نے ہمارے ساتھ جیسا کیا ہے ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ تو یہ بڑاپن نہیں ہے، یہ بزرگی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی سے بدلہ لے لینا اور کسی کے ظلم کرنے پر ہم بھی اس کے اوپر ظلم کرنا، کسی کے زیادتی کرنے پر ہم بھی اس کے اوپر زیادتی کرنا، اگر اس کی اتھارٹی کے اعتبار سے اس نے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کیا، حق تلفی کی، اور ہمارے پاس جب پاور آ جائے، قدرت آ جائے تو ہم بھی اس کے ساتھ کریں، تو یاد رکھیے یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی بزرگی، یہ کوئی بڑاپن نہیں ہے۔ بڑاپن یعنی بزرگی یہی ہے جو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی کہ نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کر دیا جائے۔
اور یہی ہے نا کہ برائی کو اگر دور کرنا ہو تو اچھائی سے ہی دور کیا جاتا ہے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ کے کپڑے داغدار ہو جائیں تو آپ میلے پانی سے یا گٹر والے پانی سے اس کو صاف نہیں کرتے، اپنے کپڑے کو ہم اچھے پانی سے ہی دھوتے ہیں۔ تو داغ کو دھونے کے لیے، میلے پن کو دور کرنے کے لیے اچھے پانی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، گندے پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں یہ کس نے بتا دیا کہ بھائی اچھے کے ساتھ اچھے رہو، برے کے ساتھ برے بن کے رہو؟ ہاں، لوگ کہہ دیتے کہ بھائی آج تک تو آپ نے ہماری شرافت ہی دیکھی ہے، بولے اصلی چہرہ آپ نے دیکھا نہیں ہے ہمارا، تو بھائی کیوں اپنا اصلی چہرہ دکھا رہے ہو؟ شریف بن کے رہو نا یار، ہاں، معاف کرنے والے بنو اور پھر معاف کرنے کا ذہن رکھو۔ تو لہٰذا لوگوں کے قصور معاف کر دینا، اور کوئی محروم کر دے، کوئی نقصان کر دے تو اس کو کچھ عطا کر دینا، یہی بڑاپن ہے، یہی بزرگی ہے۔ لہٰذا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے یہ پہلو اور کچھ پیاری پیاری حکایتیں ان کی سخاوت سے ریلیٹڈ آج کے سلسلے میں ہم نے شامل کی، اور ایک یہ جو آخری مدنی پھول ہم نے سنا تو یہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو ایک بہترین انداز میں ڈھالنے اور پیسفل سوسائٹی کریٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ضرور ان مدنی پھولوں پر عمل کیجئے، اگر یاد نہ ہو تو دوبارہ اس سلسلے کو ریپیٹ دیکھیے گا اور پھر ان چیزوں کو لکھ لیا کریں، اس پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں خوب خوب عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابر